السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ آج کا ہمارا اجلاس ایک تکریمی اجلاس ہے۔ ایک طالب علم، مدرسہ دارالامن کے ایک طالب علم شیخ ریان حسین بن شیخ ریاض حسین نے مکمل قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی کی تکریم کی مناسبت سے یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ اجلاس کی کارروائی کو میں آگے بڑھاؤں، جناب محبوب علی صاحب سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیس پر تشریف لائیں۔ اسی طرح سے جناب قمر صاحب سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیس پر تشریف لائیں۔ قرأت کلام پاک کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز ہوگا۔ مدرسے کے طالب علم ارمان انصاری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تعارف و استقبالیہ پیش کریں گے
مولانا قاسم علی عمری نذیری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر اجلاس، مہمان خصوصی، ذمہ داران مدرسہ، سرپرست حضرات، عزیز طلباء و طالبات اور محترم معلمین و معلمات، آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑی ہی بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، جس مجلس کا عنوان دراصل ایک طالب علم کے تکمیلی حفظ پر ان کا اعزاز کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ یہ طالب علم جنہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے، یہ اس ادارے کے 12ویں حافظ ہیں۔ ان سے قبل 11 طلباء و طالبات نے اب تک اس ادارے سے حفظ مکمل کیا ہے، لہذا اس اجلاس میں اس ادارے کے مختصر تعارف اور خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، یہ ادارہ مدرسہ دارالامن، اس کا آغاز 31 دسمبر سن 2017 میں ایک افتتاحی اجلاس کے ذریعے ہوا، اور اس ادارے کے مشرف اور نگران روز اول ہی سے مولانا فضیلت الشیخ طٰہٰ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، اور اس ادارے میں ابتدا ہی سے 3 شعبہ جات میں مستقل طور پر تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں شعبہ حفظ ہے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے۔ شعبہ حفظ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے عصری تعلیم کا نظم موجود ہے۔ نرسری سے لے کر 5th کلاس تک عصری تعلیم بھی یہاں پر فراہم کی جاتی ہے، تاکہ حفظ کرنے والے طلباء و طالبات مستقبل میں اگر چاہیں تو عصری علوم میں بھی وہ اپنا مستقبل تلاش کر سکتے ہیں۔ حفظ کے ایک شعبے کے علاوہ یہاں پر لڑکیوں کے لیے یہاں پر 6 سالہ عالمیت کا کورس موجود ہے، جس میں 6 سال کی مدت میں ایسی طالبات جو 10 سال سے زائد عمر کی ہیں، ایسی طالبات کو 6 سال کی مدت میں عالمیت کا مکمل سلیبس پڑھایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان طالبات کو 10ویں جماعت کا امتحان بھی ٹاس سے دلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک شعبہ ہے، شعبہ عالمیت ہی میں 3 سالہ عالمیت کا شعبہ ہے، جس میں یہی 6 سال کا کورس 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جاتا ہے، اور وہ طالبات کے لیے خصوصی طور پر یہ کورس جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے جو طالبات 10ویں جماعت سے فارغ ہو چکی ہیں، اور ان طالبات کو عالمیت کے کورس کے ساتھ ساتھ انٹر اور ڈگری کے امتحانات بھی دلائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال میں یہاں فضیلت کی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب اس ادارے کا الحاق مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے بھی ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں سے فضیلت کی تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ایم اے
کرنے کی جو ہے وہاں پر جو ہے سہولت فراہم کی جاتی ہے، یعنی یہاں کی جو ڈگری ہے فضیلت کی ڈگری اگر کسی طالبہ کے پاس ہو تو یہ فضیلت کی ڈگری وہاں پر بی اے کی ڈگری شمار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایم اے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس مواقع موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرات یہ جو 3 تعلیمی شعبے ہیں، مدرسہ دارالامن میں عالمیت میں 2 شعبہ جات ہیں، اور اس کے علاوہ شعبہ حفظ کا جو شعبہ ہے، ان شعبوں میں الحمدللہ گزشتہ 9 سال سے باضابطہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، شعبہ حفظ سے اب تک 11 طلبہ و طالبات حفظ مکمل کر چکے تھے، اب یہ 12ویں طالب علم ہیں جنہوں نے اپنا حفظ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طالبات عالمیت سے فراغت حاصل کر چکی ہیں ان کی بھی تعداد الحمدللہ 40 سے زائد ہے، اور فضیلت سے تعلیم مکمل کرنے والی طالبات کی بھی ایک الحمدللہ لمبی فہرست ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو طلبہ اور طالبات یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، ان کو الحمدللہ اس انداز سے تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو طلبہ 11 طلبہ یا 12 طلبہ جنہوں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا ہے، اور ان کے علاوہ جو طلبہ اور بھی حفظ کی جماعت میں پڑھ رہے ہیں، 20 پارے 25 پارے جو پڑھ رہے ہیں، یہ طلبہ الحمدللہ اس سال تراویح کے فرائض جو ہے، تراویح کی جو نماز ہے وہ پڑھا چکے ہیں الحمدللہ۔ کئی مقامات پر ان طلبہ نے مساجد میں تراویح کا اہتمام کیا ہے، گھروں پر ان طلبہ نے جو ہے تراویح سنائی ہے۔ طالبات میں جنہوں نے حفظ مکمل کیا، جو حفظ کر رہی ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ تراویح سنائی ہے۔ اور جو طالبات عالمیت یا فضیلت سے انہوں نے فراغت حاصل کی ہے، اس میں کئی ایسی طالبات ہیں جو اپنے گھروں پر مکتب منظم طور پر چلا رہی ہیں، جس میں 50 طلبہ و طالبات ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ کہ ادارے کی جانب سے ان 3 شعبہ جات میں جو باضابطہ تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بڑا ثمر آور یہ نتیجہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرات ان مستقل 3 شعبہ جات کے علاوہ مدرسے میں اور جو شعبہ جات ہیں جس کے ذریعے خدمت انجام دی جا رہی ہے، اس میں قابل ذکر شعبہ ہے سمر اسلامک کورس کا۔ مدرسے میں ہر سال سمر کے جو چھٹیاں ملتی ہیں، جو گرما کی چھٹیاں اسکول میں ملتی ہیں، تو اسکول کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مدرسے کی جانب سے سمر اسلامک کورس رکھا جاتا ہے۔ اب تک الحمدللہ 1500 سے زائد طلبہ اور طالبات نے اس مدرسے سے سمر اسلامک کورس کی تعلیم الحمدللہ حاصل کی ہے، جس میں دین کی وہ بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ 1500 سے زیادہ طلبہ و طالبات نے اب تک یہ جو ہے کورس یہاں پر مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپلومہ عالمہ کورس کے نام سے یہاں پر جو ہے ایک اور شعبہ چلایا جاتا ہے، جس میں وہ خواتین یا وہ جو ہے گھر میں رہنے والی لڑکیاں جو اپنی تعلیم جو ہے مکمل کر چکی ہیں، جو دینی تعلیم بنیادی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ایسے جو ہے خواتین کے لیے 1 ماہ کا ایک کورس جو ہے یہاں پڑھایا جاتا ہے، جس میں دین کی بنیادی معلومات ان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں الحمدللہ مستقل طور پر مسائی مکتب موجود ہے، جو بعد نماز عصر طالبات کے لیے اور بعد نماز مغرب طلبہ کے لیے یہاں پہ مکتب کی تعلیم بھی الحمدللہ منظم طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو گھروں میں موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دینی اجتماع کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر ہفتہ جمعرات کے دن صبح 11 بجے سے 12 بجے تک خواتین کے لیے خصوصی اجتماع یہاں پر اسی مسجد میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مدرسے کی جانب سے وقتاً فوقتاً عوام الناس میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف مسابقات بھی رکھے جاتے ہیں، جس میں گزشتہ سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس عنوان سے ایک مسابقہ رکھا گیا۔ اس سے پہلے طالبات کے درمیان تقریری مقابلے رکھے گئے، جس میں الحمدللہ ہزاروں طلبہ و طالبات نے اس سے استفادہ کیا، دین کی معلومات انہوں نے حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کی جانب سے جو خطبات ہوتے ہیں، صبح شام کے دروس ہوتے ہیں اور جو دینی پروگرامز ہوتے ہیں، الحمدللہ دارالامن کی جانب سے ایک بہترین پیغام عوام الناس میں پھیل رہا ہے اور بہترین دینی خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
اس ادارے کی جانب سے ایک اور کوشش یہ کی گئی کہ وہ لڑکیاں جو اسکول میں پڑھتی ہیں ان کے لیے محفوظ ماحول میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی مضبوط تعلیم، اکیڈمک مضبوط تعلیم دی جائے۔ اس منصوبے کے ساتھ گزشتہ سال دارالامن اسکول فار گرلز کا بھی آغاز کیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس اسکول میں نرسری سے لے کر ابھی فی الوقت 7ویں جماعت تک داخلے وہاں جو ہے لیے جا رہے ہیں۔ اس اسکول میں اکیڈمک تعلیم مضبوطی کے ساتھ دیتے ہوئے دینی ماحول طالبات کو دیا جا رہا ہے، دین کی بنیادی باتیں وہاں پر سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ چند جو ہے خدمات اس ادارے کی جانب سے جو کی گئی اور ادارے کی جانب سے جو محنتیں کی گئی اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مستقبل میں ادارے کے بڑے عظیم منصوبے ہیں، مقاصد ہیں، بہت سارے کام کرنے کے ہیں، جس میں ایک منصوبہ میں یہاں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ یہ طلبہ جو یہاں پر الحمدللہ حفظ مکمل کر رہے ہیں، اب تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 12 طلبہ و طالبات نے حفظ مکمل کر لیا ہے۔ اگلے سال میں اور بہت سارے طلبہ ہیں جو حفظ مکمل کرنے والے ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ ان طلبہ کے لیے اس بلڈنگ میں یہاں پر جو ہے طلبہ کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، طالبات کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے LKG کلاس ہی سے علیحدہ نظم کلاس کا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ارادہ یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے مستقل عمارت قائم کی جائے، جس میں لڑکوں کے لیے شعبہ حفظ سے لے کر عالمیت، فضیلت تک کی تعلیم جو ہے ان کو فراہم کی جائے۔ جیسے لڑکیوں کے لیے الحمدللہ اس ادارے میں شعبہ حفظ سے لے کر عالمیت، فضیلت تک کی تعلیم موجود ہے، اس طرح سے مکمل طور پر لڑکوں کے لیے شعبہ حفظ سے لے کر عالمیت، فضیلت تک کی تعلیم فراہم کی جائے۔ یہ منصوبہ ہے جس کے لیے ایک جو ہے عمارت علاقے میں جو ہے اس کی درکار ہے، مطلوب ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ادارے کو اپنے مقاصد میں اللہ رب العالمین تکمیل تک پہنچنے میں اللہ مدد عطا فرمائے، اور ماضی میں ادارے کی جانب سے جو خدمات انجام دی گئی اللہ ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ادارے کو اس مقام تک پہنچانے میں جن لوگوں کا اس میں جو ہے ساتھ رہا، تعاون رہا، ہم ان تمام کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان میں سے جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی ان کی اس خدمت کا، ان کے اس تعاون کا اللہ رب العالمین اجر عظیم ان کو نوازے۔ اور جن حضرات نے اس جو طلبہ و طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں یا جو اساتذہ، معلمین، معلمات یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام سے ان کی خدمات کو اللہ رب العالمین قبول عطا فرمائے۔ جو طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو مستقبل میں روشن مستقبل ان کو نوازے اور ان کو دین کے بہترین خادمین اور خادمات بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو حاسدین کے حسد سے، شرپسندوں کی شر سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب اس کے بعد جس مقصد سے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے، یعنی کہ طالب علم کی آخری سبق کی انشاءاللہ سماعت ہوگی، لہٰذا اس مناسبت سے سب سے پہلے میں ان کے استاد حافظ راشد صاحب سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے قریب تشریف لائیں، اور اسی طرح سے طالب علم شیخ ریان حسین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے آخری سبق کے سنانے کے لیے اسٹیج کے پاس تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون فورب السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم. محترم حاضرین، جیسا کہ اس اجلاس کا ایک اہم مقصد تکریم ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے میں آج کے ہمارے مہمان علماء اور اسی طرح سے استاذ اور اسی طرح سے طالب علم کی انشاءاللہ تکریم ہوگی. میں مسجد و مدرسہ دارالامن کے صدر جناب محمد رفیق صاحب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے آج کے ہمارے صدر اجلاس حافظ اسماعیل جامعی حفظہ اللہ
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسی طرح سے حافظ اسلم جامعی حفظہ اللہ کی تکریم فرمائیں۔ اس کے بعد میں صدر اجلاس حافظ اسماعیل صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ طالب علم کے استاذ حافظ راشد صاحب کی جو ہے تکریم فرمائیں۔ اور اسی طرح سے طالب علم کے والد شیخ ریاض حسین صاحب کی تکریم فرمائیں۔ حافظ اسلم جامعی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہدیے کے ذریعے سے طالب علم کی تکریم فرمائیں۔ اسی طرح سے طالب علم کے والد شیخ ریاض حسین صاحب کی خواہش ہے کہ مدرسے کے ذمہ داران اور اسی طرح سے جو ہے حلقہ سنت نگر کے ذمہ دار محبوب علی صاحب اور اسی طرح سے مدرسے کے ذمہ داران کی تکریم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تکریم فرمائیں۔ مسجد و مدرسہ دارالامن کے صدر جناب محمد رفیق صاحب کی تکریم فرمائیں۔ جناب محبوب علی صاحب کی تکریم۔ اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ حافظ اسلم جامعی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے خصوصی خطاب سے مستفید فرمائیں۔
بچوں سے میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے اگر لوگ ہوں تو ان کو جگہ مل سکے. سامنے آ جائیں، قریب ہو کر بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اسٹیج پر تشریف فرما سبھی قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران، دیگر سامعین اور سامعات، مدرسہ دارالامن کے طلباء اور اساتذہ، مولانا قاسم حفظہ اللہ مدرسہ دارالامن کی کارکردگی اور ایکٹیویٹی سنا رہے تھے. میرے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام آ رہا تھا جو بالکل ایسے ہی ادارے اور ایسے ہی لوگوں کے اوپر برابر فٹ بیٹھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طوبى لمن جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوشخبریاں ہیں، جنتیں ہیں ایسے بندوں کے لیے، ایسے اداروں کے لیے، ایسی تنظیموں کے لیے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین خیر کا کام لیتا ہے اور جن تک شر آ کر دم توڑتا ہے، شر کی سانسیں ختم ہوتی ہیں. دارالامن ہمارے اس علاقے میں، بورا بنڈے کے اس علاقے میں ایک روشنی ہے. یوں سمجھیے کہ ایک بجلی گھر ہے. جس طرح سے ایک بجلی گھر کے ذریعے سماج کے سارے ہی گھروں میں روشنی پہنچتی ہے، دارالامن کے اس ادارے کے ذریعے بھی گھر گھر روشنی پہنچ رہی ہے. ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، قرآن کی روشنی، اعلی اخلاق کی روشنی، کتاب و سنت کی روشنی. یہ روشنی دارالامن کے اس ادارے کے ذریعے پہنچ رہی ہے. اس علاقے کے لیے، بورا بنڈے کے اس علاقے کے لیے دارالامن کی شکل میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بہت بڑی عطا ہے. اس کی قدردانی مجھے بھی ہونا چاہیے اور ہم سب کو ہونا چاہیے. الغرض، قرآن مجید کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا یہ کفار مکہ کے لیے قرآن مجید بطور معجزہ کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بتاؤ تم سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، اپنے ساتھ ایک کرشمہ لاتے تھے، اپنے ساتھ ایک معجزہ لاتے تھے. تمہارے پاس کیا معجزہ ہے؟ آسمان سے فوراً وحی نازل ہوئی اور اس نے کہا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. اے نبی، یہ آپ سے معجزے اور کرشمے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ صبح و شام آسمان سے جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے؟ اور یقیناً قرآن مجید کئی اعتبار سے معجزہ ہے. زبان و بیان کے اعتبار سے معجزہ، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ. وہیں قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھنے والے اور اس کو ازبر کرنے والے ہمارے اس ملک کے وہ معصوم بچے جن کو ابھی اپنی زبان ڈھنگ سے بولنے نہیں آتی، اردو ابھی جن کو ڈھنگ سے بات کرنے نہیں آتی، ایسے بچے قرآن مجید کو اس انداز سے اور اس سریلی آواز سے پڑھتے ہیں کہ بسا اوقات عرب بھی سن کر اش اش کر اٹھتے ہیں. یہ قرآن مجید کا زندہ جاوید معجزہ ہے.
آپ دنیا میں دیکھیں آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، تورات اور زبور نازل ہوئی عبرانی زبان میں، انجیل نازل ہوئی آرامی زبان میں۔ اس طرح سے ہندوستان کی تہذیب میں بہت ساری مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں، رگ وید ہے، یجروید ہے، ساموید ہے، اتھروید ہے، لیکن انسانی تاریخ کے تمام افراد کو چیلنج ہے، آپ دنیا کے کسی کتاب کا حافظ نہیں دکھا سکتے سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کا یہ کیا کم اعجاز اور معجزہ ہے کہ گھر گھر میں اس کو یاد کرنے والے اور اس کے حفاظ پائے جاتے ہیں، جبکہ دنیا کی کسی کتاب کا حافظ ہمیں نہیں ملتا۔ اور آپ اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ قرآن مجید اس انداز میں بھی معجزہ ہے کہ اس کو جب پڑھا جاتا ہے اور اس کو سننے والے جب سنتے، عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عجم کی بات، یہ عجیب و غریب کتاب ہے، سمجھ کر پڑھنے والوں کو تو رلاتی ہی رلاتی ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنے والوں کو بھی رلاتی ہے۔ یہ دنیا کی شاید سب سے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، دنیا کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ سمجھ کر پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو تو رلاتی ہی رلاتی ہے، جو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو بھی یہ قرآن مجید ان کے بھی دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ان کو بھی رلاتی ہے۔ حضرات، قرآن مجید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بڑے اعجازات رکھے ہیں اور بڑے کرشمے رکھے ہیں، اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کتاب اللہ لا تنقضی عجائبہ، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، ہر گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے کرشمے ابھر کر آتے رہتے ہیں، اس کے اندر سے معجزے ابھر کے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اس کا اعجاز کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ معجزے اس کے کبھی ختم ہونے والے نہیں، اور کرشمے اس کے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اس کے کرشموں میں کرشمہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رفتیں، بلندیاں، ناموری، شہرت، عزت اس کتاب کے ساتھ جوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سربلند کرتا ہے، رفتیں عطا فرماتا ہے، اور وہیں پر بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے ذلیل بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معصوم بچے، ابھی ہمارے شیخ محترم نے بتلایا کہ اس مدرسے کے حافظ نے نماز عید پڑھائی، عید کی نماز پڑھائی، اور انتہائی سریلی آواز میں خوش الہانی کے انداز میں انہوں نے پڑھائی۔ قرآن مجید بچوں کو کتنا سربلند کرتا ہے، ان کے پیچھے پڑھنے والے نماز کون ہوتے ہیں؟ شہر کے مشہور ڈاکٹر ان کے پیچھے نماز پڑھیں، شہر کے مشہور لائر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شہر کے مشہور افسران ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شہر کے مشہور پڑھے لکھے طبقے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں تو شہر کے یہ مؤثر طبقات اٹھتے ہیں، یہ جھکتے ہیں تو ان کی تکبیر پر شہر کے یہ بڑے بڑے لوگ جھکتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کلام کے ذریعے لوگوں کو سربلند کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اللہ نے، ہم اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اہل علم بھی اپنی ذاتی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، دنیا میں ہم نے جو بھی ترقی پائی ہے محض قرآن کے ذریعے، دنیا میں ہمیں جو بھی سربلندی ملی ہے محض قرآن کے ذریعے، دنیا میں ہمیں جو بھی وقار ملا ہے محض قرآن کے ذریعے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما کی یہ ظاہری مظاہر ہے۔ اور بسا اوقات جو عالمی مسابقات ہوتے ہیں یا صوبائی سطح کے مسابقات ہوتے ہیں یا ملکی پیمانے پر جو مسابقات ہوتے ہیں، آپ شاید دیکھتے ہوں گے قرآن کے مسابقات، قرآن کے مسابقات میں شریک ہونے والے معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور یہ بچے کون سے خاندان سے آتے ہیں؟ بسا اوقات بہت غریب خاندان سے آتے ہیں، جن کا ملک میں چھوڑیے، شہر میں چھوڑیے، ان کے اپنے گلی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اسی غریب خاندان سے اٹھنے والا یہ بچہ بسا اوقات عالمی مسابقے میں شریک ہوتا ہے، صوبائی مسابقے میں شریک ہوتا ہے، اور اس ایک مسابقے کے ذریعے آن کی آن میں اللہ رب العالمین اسے شہرت یافتہ بچہ بنا دیتا ہے۔
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساری نہ جانے کتنی رفتیں عطا فرماتا ہے. اور قبر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قرآن کے حافظ ہوتے تھے، جو قرآن کے بڑے قاری ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انہیں قبر میں آگے جگہ دو، انہیں آگے رکھو. اور آخرت میں بھی جو قرآن سے جڑتا ہے، قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھتا ہے اور اس کی عملی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، کہ پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور تیرا آخری مقام اور آخری منزل وہی ہوگی جہاں پر تو آخری آیت پڑھ کر ٹھہرے گا، وقف کرے گا. یہ قرآن مجید کی شکل میں جو اللہ رب العالمین ہمیں رفتیں عطا فرماتا ہے اس کے چند شکلیں ہیں. اور ہم سب کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، بڑے مبارک ہیں وہ خاندان جن خاندانوں میں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. بڑی مبارک ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے. بڑے مبارک بات کے لائق ہیں وہ ادارے جن اداروں میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا تھا ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، کہ قرآن مجید کا یہ عظیم ترین سورہ سورہ بقرہ، اس کو لینا برکت کا ذریعہ ہے. بابرکت ہیں زبانیں، بابرکت ہے خاندان، بابرکت ہیں وہ لوگ، اور بابرکت ہیں وہ بچے جن کی زبان سے قرآن ادا ہوتا ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، نحوست والے ہیں وہ گھر اور نحوست والے ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو ادارے ہوتی ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ یہ سب کے سب ادارے ہونا چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، ان کی ہمتیں بڑھانا چاہیے، اپنا تعاون انہیں پیش کرتے رہنا چاہیے، اور اچھے سے اچھے مشورے ان کے سامنے رکھتے رہنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کے بل پر یہ دنیا میں بھی ترقی کرتے رہیں، اور آخرت کی ترقی کا سامان تو اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے. اس موقع پر میں سب سے پہلے دارالامن کے قابل قدر ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلا کر آپ کے سامنے کچھ پیغام رکھنے کی انہوں نے درخواست کی ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ دارالامن کے محترم ذمہ داران کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے بعد میں آج کے ہمارے صدر اجلاس حافظ اسماعیل صاحب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے صدارتی خطاب سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا اما بعد. ذمہ داران مدرسہ اور علماء کرام اور تمام طلباء و طالبات، معلم اور معلمات، سب مبارکباد کے قابل ہیں. اللہ ان کو یہ علم مبارک کرے. ان کی یہ محنتیں، کوششیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ ابتدا میں مختصر سا تعارف پیش کیا بھی گیا کہ بچے کس طرح یہاں فارغ ہو رہے ہیں اور کس طرح یہاں شعبہ جات اور تعلیمی انتظامات ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی کتنے بہترین عزائم ہیں. اللہ ان تمام عزائم کو پائے تکمیل کو پہنچائے. قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جو پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی طرح کا بھی تعاون کر رہے ہیں. اللہ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے اور ان کو
ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازے۔ بہت سی باتیں ہمارے فاضل مولانا بیان کر چکے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ایک رسم چلی آ رہی ہے۔ تو میں بھی 2-4 باتیں آپ سے کہہ کر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، مگر مختصر یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے کام خیر کے ہیں، اچھے کام بہت ہیں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں، مگر یہاں ان 2 طبقے کو جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن مقدس یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ مقدس کتاب ہے، ظاہر بات ہے اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ کی نظر میں کتنے بہترین لوگ ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین سب میں اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن یا تو سیکھتے ہیں یا تو سکھاتے ہیں۔ اللہ ہم کو سیکھنے والا بنائے یا تو سکھانے والا بنائے، تاکہ ہمارا اور آپ کا شمار بھی بہترین لوگوں میں ہو جائے۔ تو آج موجودہ دور میں دنیاوی تعلیمات اس کا حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ افضل پہلے دین کا علم حاصل کرنا، تاکہ اس فضیلت سے وہ مالا مال ہو۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ اس بارے میں بہت سے حدیث ہے جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے حلال اور حرام کی تمیز کرتے عمل کرتے ہیں، تو یہ سفارش کا ضامن ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا کلام قیامت دن ہماری سفارش کرے گا۔ ہر آدمی قیامت کے دن سفارش چاہتا ہے، اور سفارش اس کا اہم مقصد بھی ہے۔ تو یہ اہم مقصد اگر ہم چاہتے ہیں حاصل کرنا، تو یا تو ہم قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں، تاکہ یہ قرآن مجید ہماری سفارش کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے پاس ہماری مغفرت کے لیے حجت و تقرار کرے۔ اس بارے میں بہت سی حدیث ہے، مختصر یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب عمل نہیں کر سکتا تو اجر بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں آدمی اپنے زندگی میں کر لے تو اس کے مرنے کے بعد میں اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بتا دے، فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں ایسے مدارس کا قیام، مساجد کا قیام، یا عوام الناس کے فائدے کے لیے بہترین دواخانے کا انتظام، یا مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے، جی تو اس طرح کے جتنے انتظامات ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا جب تک فائدہ اٹھایا جائے گا انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسری چیز یہاں آپ نے فرمایا علم، اگر ہم نے قرآن کو سکھایا، کسی کو سکھایا، جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور صحابہ نے تابعین تبع تابعین کو، اور سلسلہ آج تک ہے، تو اس طرح ان لوگوں کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک عمل ایسا ہے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کا عمل ان کو ملتا رہے گا۔ وظیفے کی شکل میں دنیا میں آدمی نوکری کرتا ہے، کام کاج کے قابل نہیں ہوتا، اپنی جوانی توانائی خرچ کر دیتا ہے، تو اس کو جو ہے لوگ اس کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ اپنی قوت اور توانائی سے کام کیا ہے، اب اس کام کے لائق نہیں ہے، تو بن کام کیے اس کو صلہ ملتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں وظیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے علم دنیا میں چھوڑا، علمی کتابیں تصنیف کی اور اس کو پھیلایا یا خرید کر تقسیم کیا، لوگ پڑھتے ہو پڑھاتے رہیں گے، ان کو پھیلاتے رہیں گے،
ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کا اجر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے اور وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے ہم اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے، دین علم سے اس کو آراستہ کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ دین پر قائم رہے گی، نمازوں کی اور دیگر عبادات کی وہ ادا کرتے رہے گی، تو اس کا صلہ ان کے اجر میں کمی بغیر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا۔ اور ایسی نیک اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی تو اللہ ان کی اولاد کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، ماں باپ کے حق میں اس کو قبول کرے گا۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ہلکا اشارہ کیا، مزید تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ بات ہمارے سمجھ میں مکمل آ جائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے، عمل منقطع ہو جاتا ہے، چونکہ اس سے کوئی عمل نہیں ہوتا اس لیے اس کا عمل بھی منقطع ہونے کی وجہ سے اجر بھی منقطع ہو گیا، مگر 3 اعمال۔ انسان مر جاتا ہے، مر جانے کے بعد اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر یہ 3 عمل جاری ہے۔ تو یہاں یہ اشارہ بھی ہے ہر آدمی دنیا میں جب اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دیا، سمجھ بوجھ دیا، ان تمام چیزوں سے نوازا، اپنے زندگی میں یہ 3 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام ضرور کر جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کو عمل کا سلسلہ، یعنی ثواب کا سلسلہ، نیکیوں کا سلسلہ اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے، اس کو ملتا رہے۔ تو یہاں ان مدارسوں کا قیام ہے، اس میں ہر طرح کا تعاون کرنا ہے، یا جو تم میں اللہ تعالیٰ نے سخت اور صلاحیت رکھا ہے وہ صلاحیت اس میں خرچ کرنا۔ اسی طرح سے مساجد ہے اور دیگر تعلیمی چیزیں ہیں، کتابوں کے ذریعے سے یا بچوں کا جو بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں انسان کرے تو اس کا صلہ ملے گا۔ اس کے برعکس دنیا میں ایک آدمی مر جاتا ہے تو جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اس کے لیے رسم فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، شیرنی شکر موز اور دیگر اس طرح کے چیزوں پر، اور مل جل کر کچھ قرآن خوانی کر لیتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا صلہ ملتا ہو، چونکہ جو عمل سننے سے ثابت نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو اور اس کا صلہ ہمیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں بتائی ہیں، اس کا اجر یقینی ہے اور اس یقین کی بنیاد پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اور ایسا طالب علم یا ایسی اولاد ہم دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، وہ اولاد خود عمل کرتے رہے گی اور اپنے علم کے ذریعے سے وہ علم پھیلاتے رہے گی۔ اب اندازہ لگائیے وہ علم جب تک باقی رہے گا، اس سے سیکھنے والے جب تک، سکھانے والے جب تک باقی رہیں گے، اس کا سلسلہ۔ تو اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کچھ اولادوں کو اس طرح ضرور نیک بنائیں، بلکہ تمام اولاد کو نیک بنائیں تاکہ مرنے کے بعد وہ ہمارے حق میں دعا کر سکے اور قبر کی تنہائی اور اندھیریوں میں وہ ہمارے کام آ سکے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں میں بڑی تفصیلات ہیں، مختصر یہ ہے، آپ نے فرمایا رش کرنا صرف 2 چیزوں پر جائز ہے، یعنی آرزو رکھنا، ایسی تمنا رکھنا 2 چیزوں پر جائز ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے اللہ نے جس کو قرآن جیسا علم دیا، یعنی حفظ کرنے کی صلاحیت اور توفیق دی، وہ دن اور رات پڑھتا ہے، رات میں اٹھ کر نوافلوں میں اس کو پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے ان باتوں پر جو اللہ نے بیان کی ہے جی، تو یہ عمل جو ہے اس کا عمل کرنا، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، دولت منمانی جگہوں پر نہیں خرچ کرتا بلکہ اللہ کے رضا کے لیے اس طرح کے مجالس، اس طرح کی مدارس اور اس طرح کے مساجد وغیرہ میں جو علمی خدماتیں ہوتی ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، یہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان 2 آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی ضرور بنو جی، یا تو قرآن کا علم حاصل کرو، یا اللہ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنی حیثیت کو اس معاملے میں خرچ کرو
تاکہ ہم رشک کرنے کے قابل ہو جائیں، یعنی دنیا ہم پر رشک کرے، یعنی ایسی آرزو اور تمنا اپنے دل میں رکھے۔ مال و دولت آج کس کے پاس نہیں ہے، لیکن منمانی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ ہم نے تم کو دولت دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ یا تم جہاں تمہارا جی چاہے خرچ کیا ہے، یا اللہ کی رضا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمارے حکم کے مطابق خرچ کیا؟ یہ سوال بھی اہم ہے۔ اس سوال سے بھی بچتے ہوئے اور اس فضیلت سے اپنے آپ کو مالا مال کرتے ہوئے یہ علم حاصل کرنا، قرآن مجید کو حاصل کرنا، ایسی آرزو اور تمنا رکھنا، اور دوسرا چیز مال ہے اللہ کے راہ میں اس طرح کے مدارسوں کو اور مساجدوں میں خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے فخر کی بات ہے۔ رشک ناجائز ہے، رشک مراد ایسے آرزو اور تمنا اپنے اندر پیدا کرے، اور اس آرزو اور تکمیل کو پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی سکت ہمارے اندر رکھا ہے اس کے موافق ہم اس کو دنیا ہی میں کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث نجات کا ذریعہ بنے۔ باتیں بہت ہیں، مختصر میں نے جہاں عرض کیا ہے، اللہ میرے اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور تمام معلمین اور معلمات کی مغفرت فرمائے، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے، مزید اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے، اور جو کچھ بھی مسائل اور مصائب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتے ہوئے آسانی اور اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس کو جو ہے مالا مال کرے۔ اور قابل مبارکباد ہیں یہ مدرسے کے ذمہ داران، معلمین اور معلمات، اور بچے بھی جو اس ادارے میں آئے دنیا کے لو لواب سے بچتے ہوئے اس جنتی گہوارے میں آ کر علم حاصل کیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا حقیقی علم یا اس کے حقیقی معلومات اس وقت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام جو اس مدرسے کے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ ان کی بھاگ دوڑ کو قبول کرے۔ بڑی محنت اور کوششیں ہیں، آج پرفتن دور ہے، لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ علم کی طرف اور علم کو پھیلانے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ ان کے بھاگنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے۔ تو یہ مختصر سے کلمات میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق دے، اور مجھ جیسے کمزور آدمی کو دعوت دی گئی ہے، میں نے کہا مولانا لمبی چوڑی تقریر کرنے کی اس وقت سخت تو نہیں رکھتا، البتہ کچھ ضروری دعاؤں کلمات سے نوازوں گا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس کوششوں کو، محنتوں کو شرف قبول سے نوازے۔ تمام بچے اور بڑے، معلم اور معلمات، جو اساتذہ جو محنت کر کر ان بچوں کو علم کی روشنی سے آراستہ کی، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز، ان کی کوششوں کو قبول فرما، اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم حاضرین، ایک دو انعامات جناب قمر صاحب اور اسی طرح سے جناب نعیم الدین صاحب کی جانب سے رقمی ہدیہ طالب علم شیخ ریان حسین کے لیے دیا گیا ہے۔ میں صدر اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ طالب علم کو اس ہدیے سے نوازیں، آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسی طرح سے طالب علم کے والد شیخ ریاض حسین صاحب کی خواہش ہے کہ جو ہے وہ مدرسے کے ذمہ داران کی جو ہے تکریم کا ارادہ رکھتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تکریم کریں۔
سب سے پہلے آج کے ہمارے صدر اجلاس حافظ اسماعیل صاحب کی تکریم فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا قاسم علی عمری حفظہ اللہ کی تکریم فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد شیخ ریان حسین کے استاد حافظ راشد صاحب کی تکریم فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد حافظ محمد صدیق عمری حفظہ اللہ کی تکریم فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس کے بعد ہدیہ تشکر پیش کریں گے مولانا قاسم علی عمری حافظ صدیق عمری حفظہ اللہ ہدیہ تشکر پیش کریں گے۔ تکریم کے لیے ایک اور نام باقی رہ گیا، جناب قمر علی صاحب جو حلقہ سنت نگر کے ذمہ دار ہیں، کی تکریم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق و عنایت سے، جس کے کرم و فضل سے الحمدللہ یہ جگہ جو غیر زی زرع جگہ تھی، الحمدللہ یہاں پر طلباء اور طالبات کی ایک تعداد حافظ قرآن بن رہی ہے، عالم دین بن رہی ہے، فضیلت تک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس چراغ کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، اس کی روشنی سے لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس پودے کو تناور درخت بنائے اور اس کے سائے میں امت مسلمہ کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے شکر احسان کے بعد ہم یہاں پر ڈائس پر تشریف فرما صدر اجلاس جناب حافظ اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کوئی غیر معروف شخصیت یا محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو شعور کے وقت سے، جب ہم شعور سنبھال رہے تھے اس وقت سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ مسجد سے، ممبر و محراب سے آپ کی خدمات لامتناہی چلتی ہی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ آج بھی آپ خطبات کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے امت کو فیضیاب کر رہے ہیں، نہ صرف حلقے میں، حلقے سنت نگر یا حلقے گڈے رحمانیہ میں، بلکہ قریوں تک الحمدللہ آپ کی خدمات پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ کو اس اجلاس میں بلانے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ کا قرآن مجید سے ایسا شغف اور ایسا تعلق ہے کہ بہت کم ہی لوگوں کو یا بہت کم ہی خاندانوں کو یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے فرزند حافظ قرآن ہیں، ان کے فرزند حافظ قرآن بن رہے ہیں، ابھی قریب میں انشاءاللہ حافظ قرآن بن جائیں گے۔ یہ بڑے ہی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو چن لے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اعزاز عطا کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خدمات آپ نے کی ہیں ان کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ کلیہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مرض سے، شر سے آپ کے تمام اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح یہاں پر موجود دور دراز سے، قریب سے آئے ہوئے تمام مہمانان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے طالب علم کی ہمت افزائی کے لیے مدرسے کی دعوت پر لبیک کہا اور بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ اجلاس کی کارروائی مکمل ہونے تک بیٹھے رہے۔ دیگر تمام حضرات بھی جو اس اجلاس کی کارروائی کے لیے ہماتم گوش ہے، ہم ان تمام کے حق میں بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ ان تمام کو عطا فرمائے، اور جو بچے ہمارے اور بھی ہیں جو انشاءاللہ مزید حافظ قرآن بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کی خدمات لیں، سابقہ بچوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی خدمات لیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔